نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس طرح ہماری زندگیوں میں اور گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک گناہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور وہ ہے مذاق۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں جس طرح ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، تو ہم دین میں بھی وہ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس بات کا ہمیں خیال نہیں رہتا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ ناپسندیدہ اور حرام ہے اللہ کے یہاں۔ دین کا مذاق اڑانا بالکل حرام ہے اللہ کے یہاں، اس پہ تمام فقہا کا اجماع ہے۔ ایک انسان دیندار نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک انسان دین کا مذاق اڑا رہا ہے تو یہ بالکل ہی اس سے ڈفرینٹ چیز ہے، اس سے انسان کبھی کبھی کافر بھی ہو جاتا ہے۔ تمام فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو انسان اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائے گا، یہ دین کا مذاق اڑائے گا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کو نکاح بھی دوبارہ ادا کرنا ہوگا، نکاح بھی دوبارہ کرے گا، اور تجدید ایمان یعنی ایمان میں دوبارہ داخل ہونا ہوگا اسے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہم بہت اس میں احتیاط کا پہلو کریں، ہم دین کی کاموں میں، دین کی چیزوں میں، دین کے احکامات میں، نبی کی باتوں میں، نبی کی سنتوں میں، صحابہ کے طریقوں میں مذاق نہ تلاش کیا کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جنت و جہنم پہ لطیفے اور جوکس لکھے جا رہے ہیں باقاعدہ۔ کسی انسان کو دیکھو کہ ٹی وی کو مطلب کسی کا ٹی وی کا خراب ہو جائے تو اسے بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سٹارٹ کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو انسان اس بات میں دیکھیں ہم کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ عمل، یہ جو منہ سے ہم جملہ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ناپسند ہے جس کی وجہ سے میں کفر میں چلا جاؤں گا یا میں جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا۔ آج نوجوان لڑکے جب ٹکنا کھولتے ہیں، کیونکہ مرد پہ ٹکنا کھولنا واجب ہے، تو اس پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ تم چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے آ گئے۔ جنت جہنم پہ لطیفے لکھے جا رہے ہیں کہ لڑکوں کو بہت مزے ہیں لڑکوں کے، کہ یار جہنم میں جائیں گے تو ان کو لڑکیاں ملیں گی، ایکٹریس ملیں گی، اور اگر جنت میں جائیں گے تو ان کو حوریں ملیں گی۔ لڑکوں کی زندگی بڑی اچھی ہے۔ یہ اس طریقے کا میرے سامنے واٹس ایپ پہ کہیں لکھا ہوا ہے، تو میں نے اس پہ اتنا مجھے افسوس ہوا اتنا کہ بتاؤ، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کس حد تک مذاق کرنے لگے ہیں۔ مذاق کی حد ہے، مذاق فی نفسی جائز ہے، مذاق کرنا جائز ہے، لیکن اس کی حدیں ہیں۔ شریعت نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کس حد تک مذاق کرنا ہے۔ مذاق میں اتنا آگے نہیں بڑھنا کہ ہم دین کا مذاق اڑانے لگیں۔ بتاؤ، یہ تو جہنم کا مذاق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو آگ بھڑکائی ہے وہ گنہگاروں کے لیے، ہم اس میں ہی مذاق کر رہے ہیں۔ لوگ اللہ کے نام میں مذاق کرتے ہیں، انشاءاللہ ٹالا کہتے ہیں، میں نے تعالیٰ نہیں کہا تھا، ٹالا کہا تھا، یعنی میں نے ٹال دیا تھا کام۔ لوگ آج دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو ان پہ ہنسی مذاق اور ٹھٹے بازی چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھو وہ آ رہا ہے داڑھی رکھ کے، اپنا پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہ آ رہا ہے تبلیغی، آ رہا ہے جماعتی، آ رہا ہے کنکھیوں سے۔ اور قرآن کی آیت ہے اسی طرح، کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے دور میں بھی اسی طرح لوگ ایمان والوں کے پاس سے جب گزرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں کی کنکھیوں سے، آنکھوں کے اشاروں سے ہنسی مذاق کر رہے، چھیڑ رہے ہوتے تھے کہ وہی جا رہا وہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ ان کی وجہ سے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی کا سفر ہو رہا تھا اور آپ کا قافلہ چل رہا تھا، ایک شخص نے اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا کہ یہ تو پیٹ کے پجاری ہیں، ایسی ہنسی مذاق کرنے لگا، یہ سب پیٹ کے پجاری ہیں۔ تو یہ بات اللہ کے نبی کو جب پہنچی تو ایک صحابی لے کر گئے شکایت کے، اس سے پہلے وحی اتر گئی۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کو بتانے ہی جا رہے تھے، اس سے پہلے وحی آ گئی، جبرائیل السلام آ گئے کہ یہ کس طریقے کی منہ سے باتیں نکالتے ہیں یہ لوگ، یا رسول اللہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے، یہ تم نے ایسے منہ سے جملے کیوں نکالے، تم نے دین کا مذاق کیوں اڑایا، میرے ساتھیوں کا مذاق کیوں اڑایا، لَيَقُولَنَّ، تو یہ لوگ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بس ایسے ہی ہنسی مذاق اور تفریح بازی کر رہے تھے، ہم تو کھیل رہے تھے یا رسول اللہ۔ تو آپ ان سے کہیے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ، اس کی آیت، اس کا رسول ہی تمہارے لیے ہنسی مذاق کے لیے بچے ہیں؟ کیا کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے تم ہنسی مذاق کر لو؟ کیا بس یہی چیزیں بچی ہیں ہنسی مذاق کے لیے؟ دین اللہ کا، اس کا رسول کا، اور اس کی آیت ہے۔ تو جب اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں کر رہے تھے، تم نے ایسی بات کیوں کہی، تو کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو بس ایسی سفر بہت لمبا ہو رہا تھا تو ہم نے ایسی ہنسی مذاق کر رہے تھے تاکہ ہمارا سفر کٹ جائے۔ اس طرح کی باتیں آج ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں۔ ہم اپنا سفر کاٹنے کے لیے، اپنی مجلسوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم ایسے ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں کہ جس سے دین کا مذاق لگتا ہے کہ یہ تو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ ہم خود مسلمان ہوتے ہیں۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، ہمیں ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ہنسی مذاق کریں لیکن حد میں رہ کے کریں، ہم دین کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج جماعت والے آتے ہیں، کوئی بھی دین کی دعوت دینا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ آگے جماعتی، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نام رکھا ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں اللہ کی پولیس آ گئی۔ بتائیے کتنا ناگوار جملہ، اللہ کی پولیس آ گئی۔ بھائی وہ بیچارہ ہمیں ایک صحیح بات بتانا ہے، دین کی بات بتانا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کی پولیس آ گئی، ہنسی مذاق کرنے میں اللہ کی پولیس ہے، یہ نعوذ باللہ کتنی غلط بات ہے۔ تو خیر اس طرح کی بہت مذاق ہیں، تو خیر ہمیں ان مذاقوں سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، یہ شاید بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الرجل لا يتكلم بكلمة ما يتبين ما فيها
کبھی کبھی انسان منہ سے ایسے جملے بول دیتا ہے, ایسے کلمے بول دیتا ہے کہ وہ ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے کیا بول دیا, لیکن اگر ان میں غور کرے تو اسے پتہ چلا یار یہ تو میں نے کفریہ جملہ بول دیا, یہ تو ناجائز اور حرام جملہ بول دیا. آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسے جملے بول دیتا ہے جن کی حقیقت کو نہیں سمجھتا, لیکن ان جملوں کی وجہ سے, ان باتوں کی وجہ سے یحوی بہا فی النار, وہ ان جملوں کی وجہ سے آگ کی تہ میں ڈالا جائے گا, یعنی بالکل جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اور اس جہنم کی جو گہرائی ہوگی, ما ابعد المشرق والمغرب, وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا ڈسٹینس ہے, فاصلہ, اتنی اس کی گہرائی ہوگی. تو ہم ان باتوں میں غور ہی نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلا نا حدیث سے کہ حرام ہے, دین کا مذاق اڑانا حرام ہے. علماء کرام نے تو یہ تک لکھا ہے انسان کافر ہو جاتا ہے جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو کا مذاق اڑاتے ہیں. لوگ داڑھیوں کو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. انسان داڑھی نہ رکھے وہ ایک الگ چیز ہے, گنہگار ہے, لیکن داڑھی کا مذاق تو نہ اڑائے. داڑھی کا مذاق اڑائے گا تو کافر ہو جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور ایمان سے بھی باہر نکل جائے گا فوراً. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہم سنجیدہ بنیں. ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. ہر جگہ مذاق اچھا نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کو. ایک سورہ ملک کی جب آخری آیت نازل ہوئی, یہ واقعہ میں نے کسی بڑے علماء کے منہ سے سنا کہ جب سورہ ملک کی آخری آیت نازل ہوئی کہ ان اصبح ماؤک غورا فمن یأتیکم بماء معین, اگر تمہارا پانی زمین کے نیچے چلا جائے, کبھی کبھی پانی کا لیول بہت نیچے ہو جاتا ہے جس میں ہمیں بورنگ کرانی پڑتی ہے, پانی بہت نیچے چلا جاتا ہے تو اوپر لانے کے لیے بورنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن نے فرمایا ان اصبح ماؤک غورا, اگر تمہارا پانی زمین کے نیچے چل جائے, فمن یأتیکم بماء معین, تو تازہ پانی تمہارے پاس کون لے کر آئے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی, جب اسلام جب یہ آیت لے کر آئے, تو کچھ مشرکین مکہ ایسی ہنسی مذاق کے طور پر اللہ کے نبی کو چھیڑنے کے لیے کہنے لگے ارے سب آ جائے گا, ہم پانی لے کر آ جائیں گے اوپر, ہنسی مذاق چھیڑنے کے لیے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ ناگوار گزری, اتنی زیادہ ناگوار گزری, اللہ نے فوراً عذاب کی شکل بنائی اور فوراً اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ اتنا برا معاملہ کیا, اس کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے. جبرائیل السلام کو اللہ نے واپس بھیجا اور کہا کہ اس کے آنکھوں پہ ذرا ہاتھ پھیرو یوں کر کے, اس کے آنکھوں پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرو. تو جبرائیل السلام نے اس کے آنکھوں پہ جب ہاتھ پھیرا یوں کر کے, تو جو آنکھوں میں ہمارے پانی نا, جسے ہماری یہ آئی بال گھومتی ہے, یہ پانی کی ہے یہ جو گھومتی رہتی ہے, تو اس کا آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور اس کی پتلی گھوم ہی نہیں پائی. تو اللہ نے کہا جبرائیل السلام سے, اللہ کے نبی سے کہا کہ ان سے کہو کہ اب پہلے آنکھوں کا پانی لے کر آئے, اس سے کہو کہ آنکھوں کا پانی لے کر آئے تب زمین کا پانی لے کر آنا. تو ہر جگہ ہنسی مذاق کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ آپ دین میں بھی ہنسی مذاق ڈھونڈیں. تو ہمیں اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے, اور سنجیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ہنسی مذاق صرف اپنی دنیا تک رکھیں, اپنی زندگی تک محدود رکھیں, اسے دین میں نہ کریں. انشاءاللہ ہم سب پہ انشاءاللہ عمل کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.